نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ کیا مسلمان مرد اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟ تو اصل تو یہ ہے کہ قرآن میں اس کی اجازت دی گئی ہے، اس میں کچھ شرائط ہیں، لیکن نمبر ایک یہ کہ جس اہل کتاب سے شادی کی جا رہی ہو وہ کتابیہ، حقیقی طور پر کتابیہ ہو، یعنی دہری عقائد نہ رکھتی ہو، ایتھیسٹ نہ ہو، اس کی فکر عیسائیت کے مطابق ہو، جیسی بھی ہے، مسخ شدہ ہی صحیح، تحریف شدہ ہی صحیح، لیکن اپنی انجیل میں اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، ان لوگوں سے جو ان کا عقیدے کا سلسلہ ہے وہ قائم ہو، یہ نہ ہو کہ وہ ان کو مانتی نہیں، بس نام کی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اہل کتاب بنی ہو یا ہو ابتداً اسلام لانے کے بعد مرتدہ ہو کر اسلام چھوڑ کے پھر عیسائیت اختیار کرنے والے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دو شرائط ضروری ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں پھر اس پر لوگوں کو روکنا شروع کیا اور منع فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت انہوں نے فرمایا کہ ایک گویا خلاصہ اس کا یہ کہ معلول بعلہ تھا، ایک وجہ سے آپ کو اجازت دی گئی تھی۔ اس زمانے میں اسلام کا پھیلاؤ تھا، آپ دین کی تعلیمات دوسروں تک پہنچا سکتے تھے، ہر گھر میں تاکہ دین کی کچھ بات پہنچے، اور اس وقت مردوں کا ایک زیادہ اونچا رتبہ سمجھا جاتا تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ گھر میں نظام کیسا چلے گا، اولاد کس طرح آگے بڑھے گی۔ اب یہ زمانہ نہیں رہا، اب یہ ہے کہ گھر میں بچے ماؤں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی بات زیادہ سنتے ہیں، ان کی طرف زیادہ ان کا میلان ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ مرد حضرات شوقیہ شادی کر تو لیتے ہیں اور پھر بچے ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ ماں کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں اور دین سے نکلتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، اور ہوتے ہوتے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد جہنم کے راستے پہ چل پڑی ہے، پتہ نہیں ایمان لائے گی کہ نہیں، ان کو نہیں معلوم، اس کا کلچر، اس کی تہذیب پوری عیسائیت کے مطابق ہو چکی، ماں کے راستے پر چل چکا۔ اب اس کو بدلنا، تبدیل کرنا، اس کی کوشش کرنا بالکل جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ تو اس کی یہاں پر کئی مثالیں دیکھ لی، اور لوگ جن کو سمجھایا بھی تھا وہ نہیں مانتے تھے۔ ان میں ہمارا ایک بڑا قریبی دوست بھی تھا، اور بس کر لی شادی، تو اول اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جب وہ لڑکی شادی کے 5-6 سال کے بعد اچانک سے اس سے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، تو اس نے پھر مجھے بلایا کہ بھئی اس سے بات کرو، سمجھاؤ تم، اور وہ اس کے عشق میں مبتلا، اور بچے 2 ہو چکے ہیں، اور یہ عورت اس سے کہتی کہ نہیں بھی میں تو بس اب جا رہی ہوں واپس، وہ غالباً لیتھوینیا وغیرہ کی کہیں کی، لیٹویا وغیرہ کی کہیں تھی، اور یہ شخص، اس کی دیوانگی ایسی تھی کہ بس سب دنیا چھوڑ کے اس کے ساتھ رہنے پر تیار۔ تو میں نے وہاں بیٹھ کے اس سے پوچھا باقاعدہ، انہیں کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے پہلے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو، یہ عیسائی ہو، یا کون سی والی عیسائی ہو، یعنی وہ کیتھولکس میں سے ہو یا پروٹسٹنٹس میں سے ہو؟ تو سنا کہ ہمارے گھر والے کیتھولک تھے، لیکن اب میں عیسائی بہت عرصے سے نہیں ہوں۔ تو یہاں تو پہلی بات گڑبڑ ہو گئی کہ وہ عیسائیت پہ تھی ہی نہیں، یہ اس کو عیسائی کولیگ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ شادی کر کے فارغ ہو گئے، حالانکہ یہ رشتہ ہی نہیں ہوا، لیکن اس پہ بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ پھر بھی اس کے چکر میں رہے، اور وہ ہوا یہ 5 سال کے بعد جب یہ مسئلہ پیش آیا تو میں نے اس کو سمجھایا، کہا کہ ہاں اس کی جو تمہیں باتیں ہیں وہ ٹھیک کرنے کی کوشش ہوگی، کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، کہ آج چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اپنا پیپر ورک وغیرہ جو بھی کرانا، کچھ پیسے وغیرہ چاہیے تھے اس لڑکے کے تحت، وہ کرا کے اس کا ارادہ تھا واپس جانے کا، مال کمایا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، میں بہت غربت میں یہاں آئی تھی، اور بس میں نے انف پیسے جمع کر لیے، اب میں یہاں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ لڑکا اس سے ہاتھ پیر جوڑتا رہا،
اور 2 دن بعد مجھے اچانک اس کا فون آیا کہ رات میں ہم تو سوئے، ایک ساتھی تھے، صبح دیکھا تو وہ بچوں کو پاسپورٹ اور سامان وامان سب لے کے نکل گئے اور کوئی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، اور یہ بالکل ڈپریشن کا شکار، رونا دھونا عجیب اس کا حال۔ اللہ کرم فضل فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایک کہانی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھا، اس کا بھی یہی، وہ تو سعودی عرب کا ڈاکٹر تھا اور بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا، بہت اس کو سمجھایا، لیکن وہ شادی کر چکا تھا، یعنی پلان کر چکا تھا شادی کے بعد۔ اب اس وقت اس کا حال یہ ہے کہ بچے سارے دین سے نکل گئے، تو چاہتا ہے کہ بچوں کو کچھ واپس اسلام کی طرف مائل کرے۔ بچپن میں تو جاتے تھے میرے ساتھ نمازوں میں بھی، ہر چیز میں، اب یہ 15 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، 16 سال، اب وہ سننے کے لیے تیار نہیں، وہ امی کے راستے پہ۔ تو آدمی بڑا حیران ہوتا ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ اس کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اپنی اولاد کو کہ وہ باقاعدہ اوپنلی اسلام سے کے خلاف بات کرتا ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ اس بیس پہ وہ بیگم چھوڑنے کی بات کرتی ہیں، گھر سے نکل جانے کی بات کرتی ہیں، یہ میرے لیے ظاہری بات ہے پھر مجبوری ہوتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو ایسے ایک نہیں، 20 واقعات ہیں، اس لیے ایسی جہالت میں اور ایسے خواب میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی وقتی کچھ خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں جانور پن سے نکل جانا چاہیے۔ ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تھوڑی صبر سے گزارا کر لے آدمی، انسانوں کی طرح کچھ عرصے رہ لے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو جب تک آپ روکے نہیں، رکتی نہیں ہے، یہ بھوک ہے، بڑھاتے جائیے۔ جن لوگوں کو نشہ ہو جائے وہ پھر انسان نہیں رہ سکتے، اس لیے اپنے آپ کو بہت قابو میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ حل نہیں ہے۔ اللہ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔